جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر بات کرنی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کے لازوال، بے مثال اور باکمال جملے پر۔ ایک جملہ، ہاں خریدا ہے جہاز، اس پر بات کرنی ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ مسلم لیگ میں ہیں، بلکہ مسلم لیگ نہیں، نون لیگ میں ہیں۔ بہرحال لیگ تو لگتی ہے ساتھ۔ سینئر وزیر ہیں پنجاب کی۔ ہاں خریدا ہے جہاز، کیا جملہ ہے۔ ایسے جملے ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے جملے میں آپ کو پھر سے یاد کراؤں گا، اور یہ جو شہباز شریف صاحب کبھی کہا کرتے تھے کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے اصولوں اور ویژن کے عین مطابق چل رہے ہیں، اور یہ جو ہمارے ملک میں قائد اعظم ثانی بنے پھرتے ہیں، ان کی جماعت میں یہ لب و لہجہ کہ ہاں خریدا ہے جہاز، اس پر آج بات کرنی ہے۔ لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے چند بڑی اہم مگر مختصر انداز میں آپ کو خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اہم خبریں ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ پیش رفت مثبت انداز میں جاری ہے اور قطر ملاقاتیں بھی اچھی رہیں۔ قطر میں ایران اور امریکہ کے وفد ملے ہیں، اور سنا جا رہا ہے کہ ایران کو $3 ارب عنقریب مل جائیں گے ان کے منجمد اثاثوں میں سے۔ مشرق وسطیٰ کے 2 ملکوں میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے، بی بی سی کی بڑی تفصیلی رپورٹ ہے اس پر، کہ کہیں تہران کو ضرورت سے زیادہ رعایتیں نہ مل جائیں، کہیں ایران پہلے سے زیادہ مضبوط ملک نہ بن جائے، اور کہیں امریکہ ایران معاہدہ ایران کو اتنا مضبوط نہ کر دے کہ ہمیں اس کی طرف دیکھنا پڑے۔ اس طرح کی بہت ساری پیش رفتیں ہیں جو امریکہ کے سامنے رکھی گئی ہیں 2 ملکوں کی طرف سے، لیکن صدر ٹرمپ نے واضح جواب دیا اور کہا ان 2 ملکوں کو کہ ایران، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایران کے بیلسٹک میزائل سسٹم پر پابندی لگائی جائے تو یہ زیادتی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایران پر مزید بمباری ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں امن کی طرف جانا ہے۔ اور یہ بتاتا چلوں کہ یہ 2 ملک جو ہیں یہ اب ایران کے ساتھ اندر اندر سے بہتر تعلقات کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور جلد ہی ان دونوں ملکوں کے ایران کے ساتھ کچھ معاہدوں کو آپ دیکھ پائیں گے ہوتے ہوئے معاہدے۔ لیکن دوسری طرف ان کو یہ خدشہ بھی ہے کہ کہیں ایران پہلے سے زیادہ مضبوط نہ ہو جائے۔ بہرحال یہ پرانی لڑائی ہے، پرانی چپکلش ہے، پرانی کشیدگی ہے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ حالیہ جنگ کے دوران جو امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ تھی، امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر بلا جواز جو 12 روزہ جنگ اور 39 روزہ جنگ، اس میں ایران کے 44 سائنسی مراکز کو بھی نقصان پہنچا۔ اور یہ بھی سنتے جائیے، بڑی خبر ہے، جو ان کی جو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے، اس نے آیت اللہ خامنائی صاحب کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ کہا ہے کہ اپنے رہبر کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، بدلہ لیا جائے گا۔ اور دوسری طرف نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ ایران معاہدے کے پابند نہیں، وہ ایران کے خلاف کارروائی امریکہ کے بنا بھی کر سکتے ہیں، آزادانہ ایران پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اور ایران نے جواب دیا ہے کہ حملہ کر کے دیکھ لو، جو جواب ملے گا وہ کبھی نہیں بھولو گے۔ آبنائے ہرمز میں بدستور کشیدگی ہے، اور خامنائی صاحب کی آخری رسومات کے حوالے سے تیاریاں ہو رہی ہیں، اور 6 جولائی کو تہران میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور امن کا دار و مدار اس وقت لبنان پر ہے، ڈپینڈ کر رہا ہے کہ اسرائیل کے لبنان پر حملے رکتے ہیں یا نہیں، اور آبنائے ہرمز پر ڈپینڈ کر رہا ہے کہ وہاں کشیدگی کب ختم ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال جھڑپیں بھی جا رہی ہیں، وقفے سے دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، دوبارہ حملے کرنے کی دھمکیاں۔
اور ساتھ ساتھ بات چیت بھی جاری ہے اور مذاکرات بھی جاری ہیں. اور یہ بھی سنتے جائیے کہ یورپ میں قیامت خیز گرمی ہے. اب تک یورپی ملکوں میں 2000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور صرف جون کے مہینے میں اسپین میں 1028 لوگ جانوں سے گئے. 40 ڈگری سے زیادہ درجہ حرارت ہے. آپ اندازہ کریں، ہمارے یہاں تو عام گرمیوں میں 40 ڈگری سے زیادہ ہی ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہاں کا پورا نظام، خواہ وہ سڑکیں ہوں، خواہ ان کے سگنل ٹریفک کے اشارے ہوں، خواہ ان کی عمارتیں ہوں، خواہ ان کے شاپنگ سنٹر ہوں، خواہ ان کے سکولز ہوں، کالج وغیرہ ہوں، یونیورسٹیاں ہوں، پورا جو ان کا انفراسٹرکچر ہے وہ اتنی گرمی کو مد نظر رکھ کر نہیں بنایا گیا. اور سورج جب 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جاتا ہے اور سورج کی ڈائریکٹ شعائیں پڑتی ہیں، 2000 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں. مجھے ان ہلاکتوں پر بہت دکھ ہے، لیکن یورپ کو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ہمارے کیا مسائل ہیں. کبھی سیلاب، کبھی زلزلہ، کبھی گرمیاں، کبھی گلیشیئر زیادہ پگھل جانا، کبھی عمارتوں کا گرنا، قدرتی آفات. جیسے یورپ اور امریکہ نے مل کر لیبیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، شام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور لبنان اور یمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ایران پر 2 حملے کر دی اور 47 سالہ پابندیاں لگا دیں. یورپ امریکہ کے ساتھ کھڑا رہا. جو ہی صدر ٹرمپ صاحب نے کہا کہ گرین لینڈ میں لینا چاہتا ہوں، گرین لینڈ میرا ہے، میں لوں گا، سارے یورپی ملک ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. اور ان کو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ امریکہ کتنا غاصب ہے، صدر ٹرمپ کتنے جارح مزاج ہیں. اور پھر ایسی تقریریں، ایسے قانونی نکتے اور ایسے بھاشن سنے یورپی ملکوں کے کہ بندہ حیران رہ جائے. بھائی جب ادھر امریکہ کے ساتھ مل کر آپ تباہیاں پھیلا رہے تھے تو اب پھر ادھر بھی بھگتو. وینزویلا پہ کوئی پرابلم نہیں، کیوبا پہ کوئی پرابلم نہیں، جو باقی 60 ملکوں پہ امریکہ نے مختلف ادوار میں حملے کیے، تباہیاں پھیری، اس پہ کوئی نہیں. گرین لینڈ پہ جو ہی بات ہوئی، کینیڈا پہ جو ہی بات ہوئی، تو سارا یورپی ملکوں کو غصہ آ گیا اور وہ جاگ گئے. اسی طرح ادھر جتنی تباہی ہو جائے قدرتی آفات سے، وہ اتنا نہیں احساس جتنا اب ہو رہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کتنا بڑا افیکٹ ڈال سکتی ہے، اور کتنا یہ موسمیاتی تبدیلی کتنا بڑا حادثہ ہے، سانحہ ہے، یا کتنا بڑا یہ اب تباہی اور بربادی کا سلسلہ لا سکتی ہے. تو بہرحال میری تو ہمدردیاں یورپی ملکوں کے ساتھ ہیں. ایک جان قیمتی ہے، اور اب یقیناً وہ اس طرف سوچیں گے اور اس گرمی کو مد نظر رکھ کر آگے اپنا سارا لائحہ عمل بنائیں گے. تو واپس آتے ہیں اس ایک جملے پر، لیکن ذرا رکیے، ایک پہلے اور سنتے جائیے. یہ ایک اور مزاحیہ پروگرام ہے، ایک پرمغز فکرے پر جانے سے پہلے کہ ہاں خریدا ہے جہاز، اس پر جانے سے پہلے یہ علی حیدر آبادی کوئی یوٹیوبر ہیں، میں تو پہلی دفعہ نام میں نے سنا ہے کہ بڑے فیمس یوٹیوبر ہیں. ان کا سنیے کہ انہوں نے لائیو یعنی ریکارڈ کرتے ہوئے لائیو اپنی بیگم کو، اپنی اہلیہ کو کس طرح طلاق دی. ذرا پہلے یہ سنیے. اچھا میری بات سن، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. بھائیوں کے سامنے تمہیں طلاق دی ہے، آج کے بعد میرے سامنے نہیں ہوگی. صحیح ہے؟ بس تو یہ وقت بھی دیکھنا تھا ہم نے، یہ لمحہ بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ اس طرح مذاق رشتوں کا اڑانا، اس طرح پاگل ہو جاتے ہیں لوگ، کس طرح ویوز اور ریویوز کے لیے، اور پاگل ہو جاتے ہیں وائرل کے چکر میں لوگ. یعنی یہ وقت بھی آنا تھا ہمارے ملک میں. اور بھی بڑے ہیں، آپ یوٹیوبرز دیکھ لیں، اپنی خاندانوں کے ساتھ، فیملیوں کے ساتھ، ابھی میں بکرا لینے جا رہا ہوں، ابھی میں گاڑی خرید کے آیا ہوں، یہ میری گاڑی دیکھیے، یہ میرا گھر دیکھیے، یہ میں نئی چیز لایا ہوں، دیکھو اب
मामा आ गई उन्होंने क्या कहा, भाई आ गया उन्होंने क्या कहा, मेरा बेटा मैं खिला रहा हूँ, और लोग सुनते हैं क्योंकि तालीम की कमी है, क्योंकि तमाशबीन है हम अक्सरियत अक़लियत को निकाल के। हमें पसंद हैं ये ड्रामे और हमें पसंद हैं इस तरह की सतही बातें। अब ये साहब देखिए कि किस तरह जज्बाती अंदाज में उधर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव जा रहे हैं, और उधर से अपनी बेगम के साथ गालबन उनके घर में और फैमिली भी, बच्चे भी क्या कर रहे हैं। उसके बाद हाथ में कुरान पकड़ा है। इन्हीं साहब का दूसरा रूप मुलाहिज़ा करें। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं अली हैदराबादी, तो ये मेरी पहली और आखिरी वीडियो है। पहली बात तो मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहा था क्योंकि ये है फैमिली मैटर हमारा। तो मैंने एक तरफ देखा कि मेरे खिलाफ वीडियोस लगाई जा रही हैं ज़ैनब के अली ने मुझे उंगली तोड़ दी है, मेरा हाथ तोड़ दिया है, ये वो। देखें वो जो वीडियो वायरल हुई है ना तलाक वाली, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इसको नहीं मारा वहाँ पे। ये वीडियो बनाई मैंने इसलिए थी कि कल को ये मेरे खिलाफ कोई ना कोई ये वीडियो लगाएगी और मुझे ब्लैकमेल करेगी। मैंने कुरान पाक उठाया हुआ है और मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने इसको नहीं मारा। दूसरी बात, ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं कि एंड में वो मुझे पकड़ रहे थे मेरे मोबाइल को कि ये वीडियो बना के भाग रहा है, यहाँ से लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरा सामान नीचे देख रहे हैं कि मेरा सामान नज़र आ रहा होगा, कपड़े शपड़े शॉपर नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट में जब वो वीडियो स्टार्ट हो रही है, इन्होंने पहले ही तैयारी कर दी थी कि अली को निकाल देना यहाँ से। जी मैं बिल्कुल इनके घर में रहता था, लेकिन इन्होंने खुद रखा हुआ था। मैंने रेंट पे घर लिए हुए थे, 5 मरला घर। ये नहीं रही। फ्लैट लिया, ये नहीं रही। इसको मैं अपने हैदराबाद लेके जाना चाहता, नहीं गई। बस इसके कहने पे मैं चलता रहा। 3 साल में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई इस तरह की। अब मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं इसको धमकियाँ दे रहा हूँ, मैं कुरान उठा रहा हूँ। मैंने इसको कोई धमकी नहीं दी, कोई उंगली नहीं तोड़ी, और ये फैमिली मैटर है। मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये इसने वीडियोस लगाई हैं तो मैं जो ना बस कुछ कह नहीं सकता कि ये इतनी गिर सकती है। मैं तमाम इदारों की रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर मुझे जो भी बुलाएगा मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। अफसोसनाक, शर्मनाक, पता नहीं ये वो लोग हैं जिनको माना के कम पढ़े लिखे लोग, माना के कम शऊर वाले लोग देखते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको यूथ देखती है, यंग लोग, बच्चे देखते हैं, थोड़े से बड़े बच्चे देखते हैं। क्या सिखा रहे हैं ये लोग, क्या उन तक मवाद पहुंचा रहे हैं ये लोग, और किस तरफ जा रहे हैं ये लोग। खैर इनको छोड़िए, ऊपर आते हैं। हाँ, ख़रीदा है जहाज़। ये लोग भी क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। मुस्लिम लीग है, मरियम औरंगज़ेब साहबा मुस्लिम लीग में है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मुस्लिम लीग के। माज़रत चाहता हूँ इन लोगों से, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का कोई मवाजना ही नहीं किया जा सकता। कोई दूर दूर तक कोई इनका आपस में कोई मवाजना नहीं बनता। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब की ज़िंदगी देखिए। हमें ऐसे भी लीडर मिले थे कि सारी ज़िंदगी एक एक पाई का हिसाब रखा। बहैसियत गवर्नर जनरल रोज़ जो अपनी ज़ाती चीज़ें होती थी उनकी खुद पेमेंट करते थे। फ़ातिमा जिन्नाह साहबा की जो ज़ाती चीज़ें होती थी उनकी वो पेमेंट करती थी, सरकार पे बोझ नहीं थे। उनकी आज भी रसीदें मौजूद हैं। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब को भी कहा गया था कि ये जहाज़ पुराना हो गया, आप नया जहाज़ ख़रीद लें। उन्होंने इनकार कर दिया था, नहीं ख़रीदा था। और फिर आपके सामने वो है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ज़ियारत से कराची जब आए तो एम्बुलेंस कैसे ख़राब हो गई। आज इनके जाली शहज़ादों और शहज़ादियों की जो साथ काफ़िले चलते हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब तो 100 जन्म भी लेते तो इतना साथ ना चलने देते। आल औलाद के साथ प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी चल रही होती है। इनके घरों पे कितनी सिक्योरिटी है, इनकी दीवारें किस तरह बम प्रूफ हैं, इनके काफ़िले किस तरह जाते हैं। नवाज शरीफ साहब VVIP सिक्योरिटी इंजॉय कर रहे हैं। किस लिए? साबका वज़ीर आज़म की जो सिक्योरिटी है वो दें उनको। और इस तरह बाकी लोगों के। अब मरियम नवाज़ साहबा ने जो जहाज़ ख़रीदा है उस पर मरियम औरंगज़ेब साहबा कह रही हैं, इधर सवाल हो रहा था, पूछा जा रहा था कि जहाज़
کیوں خریدا؟ ہاں خریدا ہے. قائد اعظم صاحب سے بھی کہا گیا تھا کہ آپ جہاز خرید لیں. انہوں نے کہا نہ، پیسہ ضائع نہیں کرنا. زیارت میں پسندیدہ باورچیوں والا قصہ آپ نے سنا ہوگا. قائد اعظم صاحب بیمار تھے. ویسے میں تو آج تک حیران ہوں کہ ان کو زیارت کیوں لے جایا گیا. آج بھی بندہ زیارت نہیں جا سکتا اتنی دور. اور بھی بڑے تفریح مقام تھے، اور بھی بڑی جگہوں پہ رکھا جا سکتا تھا. بہرحال اس بارے میں بھی کئی تھیوری ہیں، کبھی کسی دن بات کروں گا. لیکن زیارت میں جب انہوں نے کھانا پینا کم کر دیا تو جو عزیز جو ان کے معالج تھے اور جو ساتھ بہن تھی فاطمہ جناح صاحبہ، ان کو پتہ تھا کہ فلاں 2 باورچی ہیں، ان کا کھانا بڑا پسند ہے قائد اعظم صاحب کو. تو ان باورچیوں کو بلوایا گیا، کھانا پکوایا گیا. قائد اعظم صاحب نے کھایا اور بڑا شوق سے کھایا اور زیادہ کھایا، اور پوچھا کہ آج کھانا بڑے مزیدار ہے، کس نے بنایا؟ تو بتایا کہ وہ 2 باورچیاں ہیں. تو غصے ہوئے، کہا کہ سرکاری خرچے پر. فوراً چیک بک منگوائی اور ان کو پیمنٹ کی اور سارا خرچہ خود برداشت کیا اور کہا کہ واپس چلے جائیں. یہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے جنہوں نے ساری زندگی نہ جھوٹ بولا، نہ وعدہ خلافی کی، نہ بے ایمانی کی. منی ٹریل جن کی موجود، ساری کمائی جنہوں نے عطیہ کر دی. کابینہ اجلاسوں میں وہ فضول خرچی اتنی تک وہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ چائے تک بند کر دی. اپنا خرچہ خود برداشت کیا. اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو جانشین ہیں، یا کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلم لیگ والے ہیں. ہاں خریدا ہے جہاز. اور نواز شریف صاحب کا وہی میرے اثاثے ذرائع آمدن سے زیادہ ہیں تو تمہیں کیا. اور قومی اسمبلی میں وہ کہنا کہ جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع، اور پھر سپریم کورٹ میں جا کے کہنا کہ نہیں، یہ جو قومی اسمبلی میں بیان اس کو تحفظ حاصل ہے، آپ اس کو بیان کو ایز اے گواہی یا ثبوت کے طور پر پیش نہیں کر سکتے. اور مریم نواز صاحبہ کا کہنا، وہ ایک جملہ بولا تھا انہوں نے، ہم حکمران خاندان. اور مریم نواز صاحبہ کا یہ بھی کہنا کہ میری بیرون ملک یا اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں. اور پھر ان پہ جتنے الزامات لگے وہ بھی آپ کے سامنے، ان پر جتنے کیسز چلے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. ان سیاست میں آنے سے پہلے ان کے پاس کیا تھا اور اب کیا کچھ ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے. ان کی زندگیاں، ان کی آل اولاد کی زندگیاں کیسی ہیں اور ہماری کیسی زندگیاں. کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی خریدا ہے جہاز، چھوڑو کن چکروں میں پڑے ہوئے، خرید لیا جہاز. لیکن کاش کسی دوسرے ملک میں جہاں جمہوریت ہوتی ہے، جہاں اصول، منطق، اخلاقیات، عوامی جواب دہی ہوتی ہے، وہاں ایسا کوئی فکرہ بولے. اپنی پارٹی والے ہی نکال دیں. ابھی اس برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کے ساتھ کیا ہوا؟ بلدیاتی الیکشن ہارے وہ کیئر سٹارمر جس نے اپنی مردہ پارٹی میں جان ڈال دی تھی، اور جنہوں نے 14 سال بعد اپنی پارٹی کو جتوایا، اور جن کے 3 سال رہتے تھے. بلدیاتی الیکشن میں شکست ہوئی، پارٹی نے کہا نکلیں، وزارت عظمیٰ بھی چھوڑیں اور پارٹی کی عادت بھی چھوڑیں. وہ نہیں برطانیہ کے سڑکوں پر پھرے کہ مجھے کیوں نکالا. جمہوریت ہے نا. لیکن یہاں ہاں خریدا ہے جہاز، کر لو بھائی جو کرنا ہے. پاکستان زندہ باد.